بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ جنات کس دن پیدا کیے گئے؟ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا۔ جنات زمین پر کب آباد کیے گئے تھے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ جنات زمین پر کتنے سال تک آباد رہے؟ جنات زمین پر 60,000 سال تک آباد رہے۔ جنات کو زمین سے کیوں بھگایا گیا اور کس نے بھگایا؟ جنات جب زمین پر آباد ہوئے تو ان کا آپس میں حسد و حقر شروع ہوا۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا، خون بہایا اور قتل و غارت کیا۔ ابلیس جو اس وقت تک بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دو۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیا۔ جنات کو زمین سے بھگانے کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کتنا سال قبل کا ہے؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ جنات زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل بسائے گئے اور 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ اس سے معلوم ہوا جنات کو زمین سے نکالنے کا واقعہ ولادت آدم علیہ السلام سے 53,000 سال قبل پیش آیا۔ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جن جو چوپایوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جن جو انسانوں کی طرح ہیں۔ اس قسم کے جنات سے حساب و کتاب ہوگا۔ تیسری قسم کے جنات سے، یعنی جو انسانوں کی طرح ہیں۔ جو جنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ جنات کی اس تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 7 جن تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ 9 تھے۔ بعض حضرات سے مروی ہے کہ یہ 15 تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 60 اونٹوں پر آئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ 300 تھے۔ ایک روایت میں 6,000 کی تعداد ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ 12,000 تھے۔ ان سب میں تطبیق یہ ہے چونکہ وفود کے ایک آئے تھے، ممکن ہے کہ کسی میں 7، 9 ہی ہوں، کسی میں زیادہ اور کسی میں اس سے بھی زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ جنات نصیبین کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل نخلا سے آئے تھے۔ ابو حمزہ شمالی کا کہنا ہے کہ بنو شیسان کے تھے۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ جزیرہ موصل سے آئے تھے۔ مسلمان جنہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد و توشہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا زاد و توشہ مقرر فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے زاد توشہ طلب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیاں ان کے لیے توشہ اور گوبر ان کا چارہ مقرر فرمایا اور فرمایا ہر ہڈی ان کے ہاتھ لگتے ہی ایسی ہو جائے گی جیسے اس وقت ہی جب کھائی گئی تھی، یعنی گوشت والی ہو کر انہیں ملے گی، اور گوبر میں بھی وہی دانے پائیں گے جو اس روز تھے جب وہ دانے کھائے گئے تھے۔ بس
کوئی بھی شخص ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جس جن نے بتوں کی حمایت کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کفار و مشرکین کو جوش دلایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس جن کا نام مسعر تھا۔ کفار و مشرکین کو جوش دلانے والے اس جن کو کس جن نے قتل کیا؟ اس کا نام صح یا مسحا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ اس جن کا کیا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک بوڑھا شخص لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، اس نے آپ کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ جن کی آواز ہے۔ پھر فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حامہ بن علیم بن الکیس بن ابلیس ہوں، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کے بعد ہر نبی سے ملتا رہا ہوں، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی جنات کے بارے میں حیرت انگیز اسلامی معلومات کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔